أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. سورة البقرہ آیت نمبر 158 سب سے پہلے اس کا ترجمہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فمن جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نیک کام کرے. فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالی شاکرون قدر شناس علیم جاننے والے ہیں. اس کی مختصر تشریح بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو، جب یہاں بالکل جنگل تھا، آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا، خاردار جھاڑیاں تھیں، تو یہاں پر چھوڑ کر گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے بچے ہیں. ان کو جب پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ جو والدہ ہیں وہ بے قراری، بے بسی، ڈر، خوف اور بے چینی کے ساتھ اپنا دامن پھیلائے اللہ سے بھیک مانگتی پھرتی تھیں کہ یا اللہ کوئی پانی کا بندوبست کر دے. سخت ترین دھوپ، کوئی سایہ نہیں تھا. جب بچے کی حالت غیر ہونے لگی، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھنے لگی کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو. قافلہ کہتے ہیں کہ چند آدمی مل کے جو چلتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں، ان کو قافلہ کہا جاتا ہے. تو شاید کوئی آدمی یہاں سے گزرے تو ان کے پاس پانی ہو اور پانی لے کر میں اپنے بچے کی جان بچا لوں. صفا کے اوپر چڑھی تو کوئی نظر نہیں آیا. پھر واپس آئیں نیچے اور مروہ کی طرف گئیں. صفا اور مروہ کے درمیان نیچے جگہ تھی. جب صفا کے اوپر چڑھتی تو اپنے بچے کو دیکھتی، ان کا بچہ نظر آتا، اور جب مروہ کے اوپر چڑھتی تو بچہ وہاں سے بھی نظر آتا. اور صفا اور مروہ کے درمیان جب آتی تو اپنا بچہ نظر نہیں آتا، تو وہاں تھوڑا تیز چلتی. اللہ رب العالمین کو ان کی ادا، ان کی یہ بے قراری، بے بسی، ڈر اور خوف، اور اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا، اللہ سے بھیک مانگنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرمایا کہ جو بھی حاجی یہاں آئے گا عمرہ کرنے کے لیے، اس وقت تک اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کریں گے. تو اس وقت جب صفا پر گئیں، پھر مروہ پہ 7 چکر لگائے. 7ویں چکر میں جب دیکھا کہ کوئی آدمی نظر نہیں آیا تو اللہ کے فرشتے نے آواز دی کہ ہاجرہ جاؤ اپنے بیٹے کو تو دیکھیں. جب بیٹے کے پاس آتی ہیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے جب بچہ بھوک اور پیاسا ہو
تو روتا ہے اور پھر پاؤں مارتا ہے. وہ ایسے پاؤں مار رہے تھے، ان کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا. تو وہ جب پانی نکلا اور پانی پھیلنے لگا اپنی جگہ سے، جب پانی ادھر ادھر، جب پانی زیادہ ہو تو پھر پھیلتا ہے، تو اپنی جگہ سے جب ارد گرد پھیلنے لگا تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ زم زم، اس کا مطلب ہے کہ رک جا. وہ پانی جو ہے وہاں رک گیا. اس وقت سے آج تک اس پانی کا نام زمزم ہے، اس لیے اسے ہم زمزم کہتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے موقع پر یہاں سے پانی نکالا اور پھر اپنا لعاب مبارک جو ہے اس میں ڈالا. تو یہ زمزم ایک ایسا پاکیزہ برکت والا پانی ہے کہ جس میں ہر بیماری کی شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. آدمی جس نیت سے یہ پیے گا اللہ وہ ضرور اس کی پوری کرتے ہیں، بشرطے کہ یقین ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا جب اپریٹ کیا گیا، جبرائیل علیہ الصلات والسلام سارے اوزار جو ہیں وہ جنت سے لے کر آئے تھے. زمزم کے پانی کے ساتھ دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اور دھونے کے بعد پھر اس کو یعنی دل کو اپنی جگہ پہ رکھا. اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانیوں سے بھی افضل ہے. اگر جنت کے پانیوں سے افضل نہ ہوتا تو جبرائیل جہاں دوسرے اوزار جنت سے لائے تھے وہاں پانی بھی جنت سے لاتے. تو جنت سے پانی نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانیوں سے بھی افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر بیماری میں شفا رکھی ہے. یہ میرا تجربہ ہے. الحمدللہ آپ میڈیسن کے طور پہ پانی یہ استعمال کرتے رہے، اللہ کے فضل سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی. اب آتے ہیں تشریح کی طرف. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، پر جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. یہ اس لیے بولا، زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں نے آصاف اور نائلہ یہ دو بت تھے، آصاف کو صفے پہ رکھ دیا اور نائلہ کو مروہ پر رکھ دیا. یہ بتوں کے نام تھے. جب ان کو یہاں رکھ دیا تو جب ان کی سعی کرتے تو اس وقت ان کی بھی پوجا چاٹ کرتے، ان کو بھی ہاتھ لگا لیتے، ان کو بھی چھو لیتے برکت کے لیے. مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ شبہ پیدا ہوا خانہ کعبہ کہیں صفا اور مروہ کی سعی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے مشرکین مکہ نے صرف آصاف اور نائلہ کے لیے یہ سعی کرتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے. جو بھی حج اور عمرہ کرے گا تو وہ ان دونوں کا طواف کرے. پھر اس کو باہر پھینک دیا گیا، ختم کر دیا گیا ان بتوں کو جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو اس لیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. نشانی کسے کہتے ہیں؟ شعائر اللہ. صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعار میں سے ہیں. شعار کسے کہتے ہیں؟ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، جس کے معنی ہوتے ہیں علامت کے. اب شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا ہے. اگے لفظ فمن حج البیت، البیت کہتے ہیں گھر کو، حج کا مطلب گھر سے مراد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. تو حج کے لفظی مطلب کیا ہوتے ہیں؟ قصد کرنے کے ہیں، ارادہ کرنے کے ہیں. اور اصطلاح قرآن سنت میں خاص خانہ کعبہ کا ارادہ کرنے، وہاں افعال مخصوصہ کے ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے. افعال مخصوصہ یعنی حج کے دنوں کے اندر احرام باندھ کر منا میں، پھر اس کے بعد عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، پھر واپس منا میں، پھر شیطان کو کنکریاں مارنی، طواف زیارت، یہ مخصوص اعمال جو ہیں ان کا نام ہے، اس کو حج کہا جاتا ہے. اور پھر عمرہ،
آگے لفظ کیا ہے؟ اوعتمرا، کہ عمرہ کرے۔ عمرہ کے لفظی معنی زیارت کے ہیں، اور اصطلاح شرع کے اندر مسجد حرام کی حاضری اور طواف اور سعی کو کہا جاتا ہے کہ انسان یہاں سے مسجد حرام کے لیے عمرہ باندھ کے اس کی زیارت کے لیے جائے، اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ ان یطوف بہما، اس پہ کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا کیا کرے؟ طواف کرے، سعی کرے۔ اب سعی کسے کہتے ہیں؟ اور سعی جو ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ سعی کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے یا تیز چلنے کا نام سعی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی صاحبان جو بھی حج عمرہ کے لیے جاتا ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان تھوڑا تیز دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی تیز چلتی ہیں اور مرد حضرات تھوڑا دوڑتے ہیں، تو اس دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ اب ان کا اسلام کے اندر یہ کیا فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اس کا کیا عمل ہے، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سعی امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک سنت مستحب ہے، اور امام مالک اور شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ کوئی آدمی سعی چھوڑ دے تو ایک بکری ذبح کرنا پڑتی ہے، ورنہ اس کا جو عمرہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے چھوڑنے پر وہ جو نقصان ہوا ہے، جو کمی واقع ہوئی ہے، تاکہ وہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے، اس لیے وہ بکری ذبح کرنی پڑتی ہے۔ تو جن کے درمیان فرض ہے ان کے نزدیک کو بطریق اولا بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ تو بال اتفاق یہ مسئلہ ہے کہ جس شخص نے سعی کو چھوڑ دیا وہ اس پر دم لازم ہے۔ دم کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خون بہانا، یعنی بکری کو ذبح کرنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شاکرون، قدر شناس، علیم، جاننے والا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے حجاج کرام، کہ جب تم صفا اور مروہ کی سعی کرو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ کے ڈر سے، کہ جس طرح حضرت ہاجرہ نے علیہ السلام، انہوں نے جس طریقے سے اللہ کے خوف، ڈر، بے قراری کی حالت میں صفا اور مروہ کے درمیان اپنے دامن کو اللہ کے سامنے پھیلایا اور دعائیں کی کہ تم بھی اسی کنڈیشن میں، اسی کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ حاجی ایسے ہی اس کو چاہیے کہ نہایت ذلت، خشوع اور خضوع سے طواف کرے اور اپنی فقیری، حاجت، ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی وہاں جائے اور واپس آ جائے، وہاں پتہ بھی نہ ہو احکام۔ یہاں میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی رب کا حکم ہے کہ جو جائے گا میرے گھر پہ آئے، وہ کیا کرے؟ وہ اس کے طریقے بھی سیکھ کے آئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو دیکھا کہ مزدلفہ میں جو واجب کا حکم ہے وہ طلوع آفتاب ہے، یعنی وہاں جو ٹھہرنا ہوتا ہے مزدلفہ کے اندر وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت ہے۔ لوگ رات کو وہاں جب پہنچ جاتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز وہاں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور سب لوگ میدان میں سوتے ہیں۔ تو کیا میں نے اس شخص سے، جب میں صبح واپس مینا کے اندر آیا تو خیمے میں وہ سویا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، آپ کیسے اتنا جلدی آ گئے؟ وہ کہنے لگا میں نے رات کو ہی آ گیا تھا۔ میں نے کہا وہ کیوں بھائی؟ صبح صادق جب اذان ہوتی ہے، سحری کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس ٹائم سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کا وقت ہے، اس وقت میں آپ کو ٹھہرنا وہاں ضروری تھا۔ آپ رات کو گئے، ابھی وہ ٹائم ہی شروع ہوا، 12 بجے واپس آ گئے۔ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ قبول کرنے والے۔ میں نے کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ ہی کا حکم ہے کہ جس شخص نے وہاں وقوف نہ کیا وہ اللہ کے راستے میں دم دے، بکری ذبح کرے، لہذا بکری ذبح کریں۔ وہ کہتے اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ بھائی اللہ ہی کا حکم ہے کہ سیکھ کر جائیں، اس لیے جو حضرات بھی جائیں صرف حاجی کہلانے کے لیے نہیں، وہ احکام، تمام کے تمام احکام سیکھ کے جائیں۔ طواف کیسے کرنا ہے، زیارت کیسے کرنی ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کیسے کرنی ہے۔ لوگ زیارات کے لیے نکل جاتے ہیں، پھر وہاں خانہ کعبہ کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں جو فرض نماز ہے، زیارت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، فرض نماز کو تھوڑی ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو
قرآن و سنت کے مطابق اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حج عمرہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔